أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورت کہف کے مناقب، فضائل، شان نزول، سورت بنی اسرائیل سے اس کا ربط، بیان ہو چکا ہے۔ سورت کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی باہمی ملاقات اور سفر کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا تفصیلی قصہ بیان ہوا، جو شبہات تھے، اعتراضات تھے، سوالات تھے اہل مکہ کے، ان کے اللہ نے جوابات ذکر کیے۔ ابتدا ہی میں اللہ نے لفظ الحمدللہ لا کر واضح کر دیا کہ یہ ساری کائنات کے نظام کو چلانا میرا ہی اختیار ہے، میں نے اپنے اس اختیار میں کسی کو حصے دار اور ساجی نہیں بنایا، اور پھر اپنی اس کارسازی کو بڑے عجیب انداز میں اللہ نے سورت کہف میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قرآن حکیم کا اترنا، نازل ہونا، یہ اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اس اعجازی صفت سے مالا مال کیا، یہ جو عظیم انعام دیا، جس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ذہنوں میں آنے والے وساوس، شبہات اور خیالات اور سوالات کا تشفی بخش جواب موجود ہے اس میں۔ اور یہ صرف سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتی، بلکہ آنے والے حالات کی اطلاع دینے والی کتاب ہے۔ پھر دعوت فکر دیتی ہے۔ اگر کوئی اس کے مندرجات کو مان لے جیسے ماننے کا حق ہے، تو اس کے لیے یہ بشارت بن جاتی ہے، خوشخبری کا پیغام سناتی ہے۔ اور جو انکار کرنے لگ جائے اس کے لیے وعید، ڈراوا اور تخفیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اتارا اپنے خاص بندے پہ اس کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، قیما، صحیح صحیح رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ غرض کیا ہے اس کے نازل کرنے کی؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈراوا دے دے اس سخت مصیبت کا، آفت کا، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے اجر ہے بہت عمدہ، بہت اچھا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس اچھے اجر کو استعمال کرتے ہوئے، کبھی بھی وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈراوا دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا۔ اب قالو کے ذریعے جو جتنے بھی شبہات تھے، اشکالات تھے، ان اشکالات کا گویا اشارہ کر دیا کہ شبہات ڈالنے والے، سوالات کرنے والے، اعتراضات اٹھانے والے، وہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو ڈراوا دینے والی یہ کتاب ہے، ڈرانے والی ہے۔ الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لیے ہے اللہ نے اپنے لیے نائب، اللہ نے نائب بنا لیا۔ ولدا حقیقی اولاد کے معنی میں وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس معنی میں وہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، مکے کے مشرکین نے کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت اولاد والی اللہ کی طرف کر دی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مکے کے
مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اس معنی میں کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے اللہ کو کرنا پڑتا ہے۔ وہی معنی اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس نسبت کے کرنے کا کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو اس بات کا کوئی علم ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے۔ کیا ہی بڑی بات ہے جو یہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، منہ سے نکال رہے ہیں، یہ اتنا بڑا طوفان، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں۔ این یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا سچ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے میرے پیغمبر کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالیں پریشان رہ رہ کے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس بات پہ، یعنی اللہ کی اس بات قول کو اگر وہ نہ مانیں اور اقرار نہ کریں، اعتراف نہ کریں اور ایمان نہ لے کے آئیں، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان رہ رہ کے، افسوس کر کر کے، پچھتا پچھتا کر آپ اپنے آپ کو ہی نہ مشکل میں ڈال دیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ نہ ایمان لائیں اس بات پہ، اسفا، پچھتا پچھتا کر، اے میرے پیغمبر آپ ان کے اس طریقہ کو، اس واردات کو، ان کی اس معاملے کو دل میں نہ ڈالا کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، بے شک بنایا ہم نے جو کچھ زمین پہ ہے، یہ رونق ہے صرف زمین کی، یہ جو زمین پہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ تو بس زمین کی زینت کا انتظام ہے، اور اللہ اصل میں آزمائش کرنا چاہتا ہے انسانوں کی کہ کون اس زینت کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کرتا ہے اور پھر اللہ کی بات مانتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچ لیں ان کو، آزما لیں ان کو کہ کون ان کا اچھا ہوتا ہے باعتبار عمل کے، عمل کس کے اچھے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو کچھ ہے اس کے اوپر چٹیل میدان، ہر چیز کو ہم ختم بھی کر دیں گے۔ یہ تو صرف آزمائش ہے، انسان کے لیے ابتلا ہے، اور انسان کو سنبھلنے کے لیے، سوچنے کے لیے اللہ مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، پہلے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف جو اتنا طویل عرصہ غار میں سوئے رہے، انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے اختیارات کے مالک تھے، ان کے پاس تصرفات کا، اختیارات کا ایک وسیع سلسلہ ان کے اختیار میں تھا، قابو میں تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا گمان کر لیا آپ نے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، کہف کہتے ہیں غار کو، رقیم وہ غار
جس کا دہانہ تنگ ہو اور اندر سے کھلی ہو۔ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ کوئی بہت بڑی نشانی ہے جس کے بارے میں وہ مکہ سے گئے مدینہ یثرب اور وہاں سے سوال بنا کے لے کے آئے، سوال کرنے لگ گئے کہ بڑی عجیب کوئی بات ہو گئی، اس سے بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہماری موجود ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی گزرا ہے قصہ معراج، وہ تھوڑا قدرت کا عجیب نمونہ تھا، پھر خود قرآن کریم میرے اللہ کی قدرت کا بہت بڑا عظیم نمونہ موجود ہے۔ تو اس کو دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو نہ سنوارا تو اصحاب کہف کا قصہ سن لیں گے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بہت بڑا کوئی ہتھیار ہمارے ہاتھ آ گیا۔ تو اجمالاً اللہ نے اس قصے کی طرف اشارہ کر دیا، اذ اول فدیۃ الی الکہف، جب جا بیٹھے وہ نوجوان اس کا غار میں، اس غار میں جا کے پناہ لینے کے لیے چھپ گئے، جا بیٹھے، پھر وہاں جا کر دعا مانگنے لگے، یہ کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے پروردگار دے تو ہمیں اپنی جناب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پورا کر دے ہمارے معاملے کو درست، ہمارے معاملے میں درستگی پیدا کر دے۔ یہ اصحاب کہف جو تھے یہ چند نوجوان تھے اور یہ کوئی غریبوں کے بچے نہیں تھے، رئیس زادے تھے، سرداروں کی اولاد میں سے تھے، اور وہ اللہ نے ان کو فہم دے دیا، سمجھ دے دی، اپنی معرفت دے دی۔ چنانچہ جب ان کی بات دقیانوس بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، آبائی دین کے خلاف کیوں باتیں کرتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور یہ ساری کائنات کا نظام وہی اکیلا چلا رہا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ تو بادشاہ نے انہیں بڑی دھمکی دے دی یہ کہہ کے کہ چلو تمہیں ایک دن کی مہلت مل رہی ہے، ابھی تم سمجھ نہیں رہے، گھر جاؤ سوچ لو، فیصلہ کر لو، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بادشاہ نے یہ دھمکی دی تو وہاں سے وہ نکلے تو ان کا انہی میں سے جو بڑا تھا وہ کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بادشاہ ویسے بھی بڑا ظالم ہے، وہ ایسا کرتا رہتا ہے، تو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنا کے اکٹھے ہوئے اور وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ آگے ایک چرواہا ملا، اس نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ نے ہمیں دھمکی دے دی ہے اور ہم تو یہاں سے کوچ کر کے جا رہے ہیں، نکل کے جا رہے ہیں۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ جس بات کی پاداش میں تم چھوڑ چلے ہو عقیدہ میرا بھی وہی ہے، میں بھی اسی کو رب مانتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اس چرواہے کا کتا تھا وہ بھی انہی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آگے گئے، صبح ہونے لگی، غار میں جا کے چھپ گئے۔
کچھ آرام کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ جو ہی وہ اندر گئے، اللہ نے ان کو تھپکی دے کے سلا دیا، اور وہ تھوڑا عرصہ بھی نہیں، 3 صدیاں وہ آرام کی نیند سوئے رہے۔ جس بنیاد پہ مکے کے مشرکین کو بھی یہ سمجھ کر کہ بڑا ہتھیار ہمارے ہاتھ آ گیا، بڑا سوال آ گیا، پھر ان اصحاب کہف کے نام کی نیازیں بھی دیتے تھے، منتیں بھی مانتے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ بڑے اختیارات والے تھے، اتنا عرصہ وہ ایک غار میں رہے، اگر وہ با اختیار نہ ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب جا بیٹھے وہ نوجوان اس غار میں، فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے پروردگار عطا کر تو ہمیں اپنی جناب سے رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور پورا کر دے ہمارے معاملے کو درست۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر تھپکی دے دی ہم نے ان کے کانوں پہ اس غار میں کئی سال گنتی کے، کئی لمبا عرصہ گزر گیا، کئی سال بیت گئے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، 2 گروہوں میں کون زیادہ یاد کرنے والا ہے اس مدت کو جو مدت وہ وہاں ٹھہرے رہے۔ لنعلم، ہم معلوم کر لیں، اللہ کو تو کائنات کا ذرہ ذرہ معلوم ہے، یہاں لنعلم بمانے لنظہرا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 2 جو جھگڑا کرنے والے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، ان میں صحیح گروہ کون سا ہے۔ اب وہ جھگڑا کس بات میں تھا، اختلاف کس بات میں تھا، آگے آ رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پہ ان کی خبر کا ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پہ، وزدناہم ہدا، اور ہم نے زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں۔ جب بندہ انابت کرے تو اللہ ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، پھر ان کھلے دروازوں پہ جب وہ استقامت کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر اللہ ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے ربط قلوب کر دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گرا لگا دی ہم نے ان کے دلوں پہ، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، اور کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی معبود سمجھ کر، کسی کو بھی الہ سمجھ کے ہم نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کر دیا تو کہیں ہم نے اس وقت بات بڑی بے جا، عقل سے دور بات کر دی۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کی معبودیت پہ کوئی سند۔ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے
وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب تفصیلات آ رہی ہیں اصحاب کہف کے قصے کی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اے کہف والو جب تم الگ تھلگ ہوئے تھے ان سے، یعنی اپنی قوم سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی تم الگ تھلگ ہو گئے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ سے جڑے رہے، باقی سے کٹ گئے اللہ سے جڑ گئے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس جا بیٹھو جا کے غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تم پہ جو رب ہے تمہارا اپنی رحمت کرے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور بنا دے گا تمہارے کام میں وہ آسانی، تمہارے کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ سورج طلوع ہوتا، تزاور عن کافہم، وہ کنارے ہو جاتا تھا ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہونے لگتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال، کنی کترا جاتا وہ بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے اندر بنے ہوئے کھلی جگہ پہ، فجوہ میدان۔ رقیم کا ایک معنی بتایا تھا، وہ ایسی غار کہ جس غار کا دہانہ تنگ ہو اور اندر سے کھلی جگہ ہو، اس کھلی جگہ پہ جا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ذالک من، لیتے ہوئے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو مان لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے فہو المہتد، پس وہی ہوتا ہے ہدایت پانے والا۔ وَمَن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، ہدایت سے دور کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی ایسا دوست، مرشدہ، جو اس کی رہنمائی کرے، جو اس کو سیدھے راستے پہ لے آئے۔ جس کے لیے اللہ دروازے بند کر دے ہدایت کے، اس کو ہدایت دے سکتا کوئی نہیں۔ لن تجد لہ ولیا مرشدا، کوئی ولی بھی ایسا نہیں، کوئی مرشد بھی ایسا نہیں جو اس کو راہ راست پہ لا سکے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی رحمت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب اللہ رحمت کرنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ دروازے کھول دیتا ہے ہدایت کے، اور جب اللہ دروازہ کھول دے تو اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ دروازہ بند کر دے تو اسے کھول کوئی نہیں سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے مخاطب اگر تو ان کو اس وقت جا کے جس وقت وہ غار میں سوئے ہوئے تھے اگر تو جا کے دیکھتا تو تحسبهم أيقاظا، تو ایسے محسوس کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، اور اگر تو جا کے جھانک لگا کے دیکھتا نا تو تجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کیسے سویا ہوا تو سویا ہوا ہوتا ہے، کیسے جاگتا ہوا تصور کرے کہ جب سونے والے کو بندہ دیکھے کہ وہ پہلو بدل رہا ہے نیند کی حالت میں، تو دیکھنے والے کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ جاگ رہا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ہی بدلتے تھے ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا باہیں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ پہ۔ اتنا لمبا عرصہ کتا اسی طرح چوکنا بیٹھا ہوا ہے۔ لو اطلعت علیہم، اگر تو ان پہ مطلع ہو جاتا، لولیت منہم فرارا،
البتہ تو بھاگ جاتا وہاں سے، پیٹ پھیر دیتا ان سے بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے دل میں ان کا روب طاری ہو جاتا، اتنا عرصہ وہ سوئے رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان کو جگا دیا، اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے پوچھ لیں، پتہ چل جائے، پوچھیں گے وہ، تذکرہ آئے گا قرآن میں، پتہ چل جائے گا قرآن والوں کو۔ فرمایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا، کہنے لگے، ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تم یہاں پہ ٹھہرے رہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو کہ کتنا عرصہ رہے ہو، ان باتوں کو چھوڑو، بھوک لگی ہے، کوئی اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس بھیج دو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف جائے، کوئی کھانا دانا لے کے آئے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ خیال یہ تھا کہ اب ہم آئے یہاں غار میں تو سورج اس وقت طلوع ہو رہا تھا، اور اب جب اٹھے ہیں، جاگے ہیں، تو سورج یہاں پہ ہے عصر کے وقت پہ، یہ تو دن بھی پورا نہیں بنتا، لیکن ظاہر ہے رات کے مسافر تھے، چلے تھے، پھر اتنا وقت سو بھی رہے، بھوک لگتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے وقت کھانا کھایا جائے، پھر شام کو اشتہا تو ہوتی ہے، دن جو گزر گیا، ان کا تو دن رات گزر چکے تھے، چنانچہ کہنے لگے کہ بھیجو ایک کو کہ جائیں اور جا کے کھانا لے کے آئیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی ایسے ہوٹل سے کھانا نہ لائیں جس پہ گوشت پکا ہوا ہو، اور وہ گوشت غیر اللہ کے نام کی نیاز کا گوشت ہو، کسی کی منت کا گوشت ہو، اور وہ بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا ہو، اور ذبح کرنے والا بھی ایسا ہی ہو۔ ایسا خیال کرنا کہ وہ ذبیحہ کسی مشرک کا نہ ہو، بلکہ کسی موحد کا ذبح کیا ہوا ہو اور اللہ کے نام والا ہو، غیر اللہ کے نام والا نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس جائیے کہ وہ دیکھ لے کون ہے زیادہ ستھرا کھانے کے لحاظ سے، پاکیزہ کھانا لے کے آئے گی۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئے تمہارے پاس کھانا دانا ان سکوں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہاں جائے تو نرمی کا معاملہ کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز نہ خبر ہونے دے تمہاری کسی ایک کو، اور اگر کوئی حالات ایسے بن بھی جائیں، کوئی پہچان بھی لے، تو باقی ساتھیوں کی خبر نہ ہونے دے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک وہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تم پہ، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کون ہیں، یہ کہاں پہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پھر تمہیں وہ چوٹ دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، اور اگر سزا نہ بھی دی نا تو یعیدوکم فی ملتہم، تمہیں اپنے پرانے مذہب میں لے جائیں گے، اور اگر مذہب ہم نے یہ چھوڑ دیا جو مذہب ہم نے قبول کیا تھا، لن تفلحوا اذن ابدا، ہرگز نہیں کامیاب ہوگے تم کبھی بھی، اس لیے کہ مشرک کامیاب نہیں ہوتا، شرک جو ہوتا ہے یہ تو تباہی ہے میری۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے خبر ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا،
والساعۃ لا ریب فیہا وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت اس کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ جس طرح اتنے عرصے کے بعد ہمیں رب نے اٹھا لیا، نیند علیہ السلام ان کو اللہ نے بنایا مٹی سے، پھر سلسلہ جو شروع کیا اللہ نے، وہ سلسلہ اسی طرح توالد و تناسب کا توالد و تناسل کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک ناپاک بوند سے رحم مادر میں بتدریج تخلیق کیا ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر تجھے کر دیا ہے ٹھیک پورا مرد۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو اسی رب کو مانتا ہوں جو اللہ ہے رب میرا، ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں شریک ٹھہراتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہ بڑا عمدہ جملہ ہے جی، هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یہ وظیفہ بنا لینا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے کرتے یہ کہتے رہنا چاہیے، هو اللہ ربی۔ یہ تھا اب اپنے اس باغ میں داخل ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ قلتا، تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ ہی کے ساتھ، یعنی کسی کو قوت اللہ دے دے تو وہ قوت والا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں قلیل ہوں تجھ سے مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، یعنی اگر میرے بچے کم ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، قریب ہے کہ میرا پروردگار دے گا مجھے بہتر تیرے باغ سے، تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ ملے گا انشاءاللہ جنت میں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے گا اس پہ صبح صبح اپنے حساب والی بات، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر ہو جائے گا یہ چٹیل میدان، بالکل صاف ہو جائے گا تیرا باغ، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی انگور رہے گا نہ کھجور رہے گی، سارے کا سارا باغ تیرا تباہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ اس پہ صبح صبح بھیج دے اپنا عذاب تو پھر تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا ہو جائے اس کا پانی خشک، یہ جو چشموں کا پانی آتا ہے، نہریں لگتی ہیں، بورنگ ہوئی ہے، کھوہ چل رہے ہیں، اگر ان کا پانی اللہ خشک کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر باغ کو پانی نہیں ملے گا تو پھر فصلیں کیسے ہوں گی؟ فصلیں نہیں ہوں گی تو تجھے کیا ملے گا؟ یہ تو تیرا سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیرا ڈال دیا گیا اس کے پھل کا، فَأَصْبَحَ، پھر ہو گیا ایسے، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ ہتھیلی ملنے لگا اس بات پہ جو خرچ کیا اس نے اس پہ، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ گرا پڑا تھا چھتوں پہ، وَيَقُول، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ہوا یہ کہ باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا تو کوئی پھل نہیں، بلکہ اصل موڑی بھی تباہ ہو گئی، جو بیج ڈالا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کفی افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور نہیں تھی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اب کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ جن کے نام کی نیازیں دیتا رہتا تھا، جن کے نام کے حصے نکالا کرتا تھا، کھیتیوں سے حصہ دیتا تھا، کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہ آیا۔
وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود ایسا ہو سکا کہ خود کوئی بدلہ لے سکے۔ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں اب ثابت ہو گئی یہ بات کہ سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں، الحق جو اللہ حق ہے، هو خیر ثوابا، وہی ہے بہتر بدلہ دینے والا، وخیر عقبا، اور اسی کا بدلہ دیا ہوا ہمیشہ رہنے والا، پیچھے کام آنے والا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پہلا طریق اصلاح کے لیے اللہ نے دو بھائیوں کا قصہ سنایا باغ کا۔ اب دوسرا طریقہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، دنیا کی دولت پہ نازاں رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایک دوسری مثال بیان کر رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کر میرے پیغمبر ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ یہ تو ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے بارش ہو جو اترے آسمانوں سے، پانی جو اترے آسمانوں سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر زمین کے اوپر انگوریاں اگنے لگیں، گھاس نکلنے لگا، فصلیں نکلنے لگیں، فاصبح ہشیما، پھر وہ نکلا ہوا گھاس ہو جائے چورا چورا، وتذروہ الریاح، اور اڑا دیا جائے، اڑا دے اسے ہوا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، زمین پہ گھاس پیدا ہو جاتا ہے، پھر دھوپ لگے وہ گھاس خشک ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہوا تیز چلے تو گھاس کو اڑا کے ادھر ادھر کر دیتی ہے، نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں ہوئیں، جوانی ہوئی، قوت کا اظہار ہونے لگا، بڑھاپا آیا، موت آ گئی، گیا، نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، زینت ہے، بس دنیا کی رونق ہے، باقی آخرت میں کام آنے والی، ہاں اولاد وہی کام آئے گی جس اولاد کی تربیت اچھی کر لی، مال وہی کام آئے گا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو یہ نیک عملی ہیں، خیر عند ربک، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ امید بھی انہی پہ ہونی چاہیے، اور بدلے کا اللہ کی ذات سے توقع بھی اسی پہ ہونی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہلا طریق سمجھانے کا باغ کی مثال دی، دو بھائیوں کا قصہ سنایا۔ دوسرا طریقہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی زندگانی کی مثال دے دی، بارش اور زمین کے اوپر اگنے والے گھاس سے۔ اب تیسرا طریق اللہ اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا غور کر انسان، یوم نسیر الجبال، جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھے گا تو زمین کو، چٹیل زمین ہوگی، کھلا میدان ہوگا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے، درختوں کا نام و نشان نہیں ہوگا، چٹیل ہوگا، سارا کچھ کھاتا، کھلی زمین ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یاد رہے اس کو سامنے لے آئیں، اور کوئی یاد سے نکل جائے اور اس کو پیچھے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سامنے لائے جائیں گے تیرے رب کے، صفاً، صف باندھ کر، لینوں میں رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور جب آئیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس،
ایسے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. جس طرح تم پیدا ہوئے تھے تو اکیلے اکیلے آئے تھے، کوئی تمہارے ساتھ دوسرا نہیں تھا، اسی طرح میرے دربار میں بھی جب آؤ گے تو اکیلے اکیلے ہو کے آؤ گے. یہ ٹولیاں، یہ گروہ ایسے نہیں کہ کوئی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جیسے سیر سپاٹے پہ چلتے ہیں، ایسے نہیں، بالکل تنہا تنہا. بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو سمجھ یہ لیا تھا کہ ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ، کوئی ایسا دن ہم نہیں بنائیں گے. وہ دن جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں وعدہ گاہ تو تھی. اور وہ دن آ گیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، کھول دی جائیں گی سب کی کتابیں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو ہی اعمال نامہ کھلے گا تو مجرم لوگ جو ہی دیکھیں گے اپنا اعمال نامہ، اوہ یہ بھی غلطی میری لکھی ہوئی، یہ میرا جرم بھی موجود، یہ میری غلطی بھی موجود، یہ میرا گناہ موجود. مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہے. اور پھر کہیں گے کیا؟ وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگ جائیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیسا یہ اعمال نامہ آ گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ اور نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاها، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے. اس میں تو میری ساری زندگی کا کچا چٹھا موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے حاضر، لکھا ہوا بھی ہوگا، مناظر بھی سامنے آ جائیں گے، یہ وہ جگہ جہاں تو نے یہ غلطی کی، یہ وہ جگہ جہاں پہ تو نے یہ گناہ کیا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پہ، کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی. کہ اعمال نامے میں وہ چیز لکھ دی گئی ہو جو اس نے کی نہ ہو، جو اس نے غلطی کی نہ ہو اور اس کا وہاں پہ اندراج ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا. اللہ اس دن کی مشکلات سے محفوظ فرمائے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، دوسرے شبے کا جواب ہے اور تفصیلی جواب ہے. شبہ کیا تھا؟ وہ کہتے یہ تھے کہ مشکلات میں، حاجات میں ہم جن کو پکارا کرتے تھے، کرتے ہیں، ہمارے کام بھی تو ہو جاتے ہیں، ہماری مشکلات بھی تو حل ہو جاتی ہیں. گئے صحت لینے کے لیے، صحت مل گئی. وہاں گئے اولاد لینے کے لیے، اولاد مل گئی، تو کام تو ہمارا ہو گیا. کام تو ہمارے ہو جاتے تھے. جب کام ہمارے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پکارنے میں بھلا کیا حرج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کام تو اللہ ہی سب کے کرتا ہے. یہ جو گئے تھے راستہ غلط اختیار کیا انہوں نے، غیر اللہ کے سامنے جا کے نظریں بھی دی، نیازیں بھی دی، منتیں بھی مانی، ان کی دعائیاں بھی دیں، ان کی پکاریں بھی کی. کام تو کیے تھے اللہ نے، مگر جس نے کام بنائے تھے، بگڑیاں بنائی تھیں، ان کو اس کو بھول گئے اور شیطان کے کہے پہ چلنے لگ گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ تو تمہارا دشمن ہے، اور بھلا دشمنوں سے بھی کوئی جا کے کہا مانا کرتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فسجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، تھا وہ جنات سے، آگ کا بنا ہوا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم کا نافرمان بن گیا. فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، رب کی حکم سے کنارے ہو گیا، نکل گیا، نہ مانا اس کا حکم. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، او بھلے مانسو، او انسانو، کیا تم نے اس دشمن کو جس نے رب کے حکم کا انکار کیا تھا، اس کو اور اس کی
کارندوں کو، اس کو اور اس کے کارندوں کو تم نے بنا لیا تھا اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اولیاء سمجھ لیا تھا میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہے نا انصافوں کا بدلہ۔ ان کے ہاتھ جو چیز آئی ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے تو ان کو حاضر نہیں کیا تھا جب میں زمین بنا رہا تھا، آسمان بنا رہا تھا، اور نہ اس وقت یہ موجود تھے جب یہ خود بن رہے تھے، ان کو تو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی میں ایسے بھٹکے ہوں کو اپنا مددگار بنانے کے لیے تیار، نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ دن یاد رکھو جس دن کہے گا اللہ، نادو شرکائی، بلاؤ تم میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا ہے، چنانچہ فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی جواب نہیں دیں گے، جواب تو اب بھی نہیں دیتے، مگر شیطان کہتا ہے نہیں وہ تو جواب دیتے ہیں، تم نہیں سنتے ہو، یہ شیطان کی پٹی ہے، نہ اب جواب دیتے ہیں نہ اس وقت جواب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور بنا دیا ہم نے ان کے درمیان موبقا، مرنے کی جگہ۔ اللہ اللہ۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم لوگ جہنم کی آگ کو، فَظَنُّوا، وہ یقین کر لیں گے، أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، کہ اب وہ اس جہنم میں ضرور گرنے والے ہیں، پڑنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے لوٹنے کی جگہ، پھرنے کی جگہ، یعنی وہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تاکہ ہم پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے، للناس، لوگوں کے سمجھانے کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، کبھی دنیا کی زندگی کی مثال، کبھی واقعات اور قصے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان بہت زیادہ باتوں میں جھگڑا کرنے والا، اکثر چیزوں میں اس کا جھگڑا ہی ہوتا ہے، اور آج تک وہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اللہ مانتے کیوں نہیں، اب تو ہدایت نامہ آ چکا ہے قرآن کریم کی صورت میں، فرمایا نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لے آئیں، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور معافی مانگ لے اپنے پروردگار سے، اللہ، مگر اس بات نے، ان تاتیہم سنت الاولین، کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریق، یہ بھی وہی راہ اختیار کر رہے جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان پہ عذاب آمنے سامنے، بالکل ان کے سامنے عذاب آ جائے، لیکن جب عذاب آئے گا تو پھر مہلت ملے گی بالکل نہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے پیغمبر تسلی رکھیے، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنایا اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول بنائے، اور جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے ساتھ یہی دو پیغام، مبشرین و منذرین، ماننے والوں کو خوشخبریاں دینے والے، نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل، باطل کے ساتھ، ان کا جھگڑا حق نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے جھگڑا، اور وہ جھگڑتے کیوں ہیں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ دبا دیں اس جھگڑے کے ذریعے حق کو، وہ حق کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن جس چیز کو اللہ ابھارنا چاہے اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیتوں کا بھی ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا، تمسخر اڑایا، وَمَا أُنذِرُوا، اور اس کا بھی
جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا یا ڈرانے والوں کا بھی مذاق کیا، اور جو خبریں تھیں ان کی اس کا بھی مذاق کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو یاد کرائی گئی اللہ کے اپنے رب کی آیات، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے منہ پھیر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول بیٹھا اس انجام کو جو اس نے تیار کیا اپنے آگے بھیج کر، یعنی اپنے عملوں کا جو انجام نکلنا تھا، نتیجہ نکلنا تھا، اسے وہ بھول بیٹھا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک ہم نے کر دیا ان کے دلوں پہ پردہ اس بات سے کہ وہ اسے سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیے، کان بھی بند، دل بھی بند، دل حق سمجھتے نہیں، کان حق سنتے نہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو بھی ان کو بلا ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، ہرگز ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے، اِذًا أَبَدًا، اس وقت کبھی بھی۔ تو بھی میرے پیغمبر محنت کرے نا، پھر بھی اگر اللہ نے ہدایت کا دروازہ ان پہ بند کر دیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہدایت پہ نہیں آئے گا، اور اللہ خود رحمت کر دے تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا صاحب رحمت ہے، رحمت والی ذات ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کر لے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، البتہ جلدی ہو جائے ان پہ عذاب، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے وعدہ گاہ ہے، لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، ہرگز نہیں پائیں گے وہ کوئی سرک جانے کی جگہ، وہاں سے کھسک جانے کی جگہ بھی نہیں پائیں گے۔ ہوتا ہے بڑی مجلس لگی ہوئی ہو تو کوئی آدمی نکلنا چاہے تو آہستہ آہستہ سرک کے نکل جاتا ہے، وہاں تو بہت بڑا اجتماع ہوگا، بہت بڑی مجلس ہوگی، کہ جتنے اس دھرتی پہ انسان آئے ہیں یا آئیں گے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، تو کوئی کہے اتنے رش وچوں نکل جانا کیڑا مشکل ہے، فرمایا نا، لن یجدوا من دونہ موئلا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں یعنی بستیوں کے نشانات موجود ہیں، ان کے تجارتی سفروں کے راستے میں آنے والی بستیاں ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور پہلی امتوں کی، یہ ساری بستیاں اہلکناہم، ہم نے ہی ان کو تباہ کیا تھا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اے میرے پیغمبر یہ جو آپ کے انکار کرنے والے ہیں نا آپ کا، ان کی ہلاکت کا بھی ایک وعدہ گاہ ہے، ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، جب وہ مقرر وقت پورا ہوگا تو ان کے لیے بھی ہلاکت کا فیصلہ آ جائے گا، اور وہ وقت مقررہ جب آیا، بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے سردار سارے کے سارے عذاب کا شکار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ دو شبوں کے جواب ہو گئے، تیسرے اور چوتھے شبے کا جواب بھی آئے گا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور اس کا تفصیلی قصہ اور ذوالقرنین کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی حقانیت سے واقف رہ کر اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔